الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، حالانکہ عید کی نماز واجب ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ہے، اور وتر جو ہے وہ تو روز پڑھنے پڑتے ہیں نا، یہ بھی واجب ہے لیکن یہ روز کا واجب ہے، اس لیے اگر یہ رہ جائے تو دہرانا پڑے گا۔ عید میں تو کوئی نہ آ سکے تو دہرانی بھی نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات والے کہتے ہیں کہ جو گشت کرتے ہوئے نماز پڑھے گا اس کو 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، تو ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کی بات کو قبول فرمایا۔ میں نے تو بات کسی حدیث میں ایسی بات نہیں پڑھی، لیکن بزرگ ہیں کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا یا کسی بات پہ قیاس کیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جیسے آپ حج پڑھیں تو ایک قدم پہ 1 لاکھ، لیکن اگر پیدل پڑھنے کے لیے حرم سے پیدل جائیں مینا، عرفات، مزدلفہ، تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی، 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں، تو اگر یہ مینا چلنے سے اتنا ثواب ہو جاتا ہے تو دین کی دعوت کے لیے ثواب نہیں ہوگا؟ میں نے حلق نہیں کرایا، طواف صفا کر لیا، کپڑے پہن لیے، پھر کتنی دیر کے بعد حلق کرایا؟ اگر تو 2-3 گھنٹے میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اگر زیادہ وقت گزر گیا دم پڑ گئی۔ بہرحال جس آدمی نے اپنی حاملہ عورت کو طلاق دی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن طلاق جو ہے وہ تو ہو جائے گی، اور 3 طلاق کی ایک دفعہ دی اور 3 ہی شمار ہوں، اور یہ کسی ایک کا قول نہیں، چاروں اماموں کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، کہ 3 ہیں اور 1 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو ایک وقت میں 1 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک 3 ہے۔ مسجد خیاط شارع منصور میں، وہ میرے رضائی بھائی بھی ہے، ان کی والدہ نے مجھے دودھ بھی پلایا تھا، اور وہ پھر پڑھا بھی ہمارے مدرسے میں ہے ماشاءاللہ۔ اب تو خیر وہ رئیس القراء ہے، اس مرتبے پہ پہنچا اللہ کی رحمت سے کہ اب تو وہ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر پڑھاتا ہے۔ اب تو خیر بیچارہ معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیٹھ گئے۔ تو ان کی بیوی جو ہے کل عصر کی نماز میں فوت ہو گئی، تو دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ قرآن کریم کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، اس کی جلد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جلد ہے تو جلد پر رکھتے ہیں، نیچے تو نہیں رکھتے، لیکن ہمارے یہاں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نہ رکھا جائے۔ بہرحال یہ سیدہ عظمیٰ جی نے بھی لکھا ہے، اللہ کے رشتے باعث خیر ہوں، چونکہ حضور نے یہی دعا کی کہ اللہم بارک لہما وعلیہما وجمع بینہما بخیر، دم کا گوشت غریبوں کو دیا جائے۔ میرے قدم روشن علی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے جی کہ احرام کے بغیر مطاف میں جانے پہ پابندی ہے۔ اکثر لوگ پچھلے طواف کے لیے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، لیکن چونکہ وہ بھی نہیں آنے دیتے کسی غریب کو جو بیچارہ 4 پیسے بھر کے آیا ہے، تو وہ اپنی حسرت کیسے پوری کرے؟ لہذا وہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میقات پر جب ہم جاتے ہیں تو جن گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں وہ ڈرائیور احرام نہیں باندھتے، ان کے لیے اجازت ہے کہ جو لوگ جائے گا آئے گا، احرام کہاں باندھے گا؟ روز عمرہ کرے گا۔ وہ طواف کی حالت میں احرام پر عطر یا پرفیوم بالکل استعمال نہ کریں۔